اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب عمران خان کے خلاف سازش ہوئی تھی، عمران خان کو نکالا گیا تھا، امپورٹڈ سرکار کو لایا گیا تھا، ہر مرحلے پر ہم آپ کو یہی کہتے رہے کہ یہ سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ ہماری معیشت کو کمزور کرنے کی ہے۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر رہا ہے، اور اگر پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو وہ ڈکٹیشنز نہیں لے گا امریکہ سے۔ اور امریکہ کی یہ 72 سال سے پالیسی ہے کہ پاکستان کو کبھی سٹیبل ہونے نہیں دینا، یہ ان کی پالیسیز میں لکھا ہوا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کے لیے کیا کیا بڑے بڑے اقدامات ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ جو آج آپ کے حالات ہیں یہ ایسے نہیں رہنے، یہ بہت خراب ہونے والے ہیں، اور آپ کو اس نہج پر لایا جائے گا کہ آپ کہیں گے دے دو سب کچھ ان کو دے دو تاکہ ہمیں کچھ پیسے مل جائیں، ہم زندہ رہ سکیں۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ہمارے اثاثے یہ دوسرے ممالک کو دینے والے ہیں، کس کس ملک نے کیا کیا مانگ لیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو دیں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے اس سب پر کیا کہا ہے اور انہوں نے کیا اعلان کیا ہے کہ اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم لیوی پر 50 روپے پر لیٹر اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ناظرین؟ اگر لیوی پر 50 روپے پر لیٹر اضافہ ہو رہا ہے تو پیٹرول کی قیمت میں کم از کم 50 روپے پر لیٹر مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ یہ شاید 2 مرحلوں میں کیا جائے یا کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک ہی مرحلے میں کیا جائے۔ پھر حکومت نے ایک اور بڑا مشکل فیصلہ لیا ہے، جیسے کہ ان کے لفافہ صحافی کہتے ہیں کہ حکومت کو مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو شخص سالانہ 6 لاکھ روپے کماتا ہے اس پر ہیوی ٹیکس لگایا جائے گا، اسے ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب ناظرین، 6 لاکھ جو سالانہ کماتا ہے وہ بیچارہ کتنی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، ہر چیز میں تو ٹیکس دے رہے ہیں۔ اب ایک تو اس بیچارے کی پہلے اتنی کم آمدنی ہے، اس میں پھر وہ حکومت کو کیا دے، اور پھر جو شخص 1 لاکھ کما رہا ہے ماہانہ اس کو 12% ٹیکس دینا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ 1 لاکھ کماتے ہیں تو آپ کو 88,000 روپے ملیں گے، 12,000 آپ حکومت کو دیں گے، اور اس سے اوپر جتنا بھی زیادہ آپ کماتے ہیں اس حساب سے آپ 12% حکومت کو دیں گے۔ اب اس طرح کے مطالبات IMF عمران خان سے بھی کیا کرتا تھا، لیکن عمران خان کیا کہتے تھے کہ ہم ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھائیں گے، ہم زیادہ ٹیکس اکٹھا کریں گے لیکن ٹیکس کو بڑھائیں گے نہیں، ان لوگوں کو پکڑیں گے جو ٹیکس نہیں دے رہے۔ اور پھر عمران خان یہ کر کے بھی دکھاتا تھا، ہر سال وصول ہونے والے ٹیکس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن یہ تو تجربہ کار ہیں، یہ اس طرح کے کام تو نہیں کر سکتے کہ نیٹ ورک کو بڑھائیں، پالیسیز بنائیں۔ آسان طریقہ ہے کہ سیدھا سیدھا ٹیکس بڑھا دو۔ اور ان کے اس طرح کی حرکتوں سے کیا ہوتا ہے، یہ جو تجربہ کار ہیں انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، پھر لوگ بھاگتے ہیں، پھر لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ اب تیسری خبر سنیں، یہ جب سے حکومت میں آئے انہوں نے پہلے تو الیکشن ریفارمز کی، اوورسیز پاکستانیوں سے ان کا ووٹ کا حق چھینا، گیس مہنگی کی، پیٹرول مہنگا کیا تاکہ انڈسٹری بند ہو جائے۔ ان کے آتے ہی وہ ایکسپورٹ جو ریکارڈز توڑ رہی تھی ان میں ریکارڈز کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ ایک تو بجلی گیس مہنگی ہو گئی، اوپر سے بجلی گیس مل بھی نہیں رہی۔ اور اب انہوں نے کیا کام کیا ہے، انہوں نے کارپوریٹ ٹیکس کو بڑھا کر 40% کر دیا ہے۔ اب انڈسٹری ایکسپورٹ کیسے کرے گی؟ اسے تو بند ہونا پڑے گا، ملک میں ڈالرز نہیں آنے چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا ٹیکس معاف کر دیں تاکہ یہ ایکسپورٹس بڑھیں، ملک میں ڈالر آئے اور ڈالر کی قیمت نیچے جائے۔ پھر جو IT ایکسپرٹس ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ان کے گرد آپ گھیرا تنگ کر رہے ہیں، جو ملک میں ڈالر لے کر آتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو سنبھالا ہوا ہے۔ پھر اوورسیز پاکستانیز جو ملک میں سب سے زیادہ ڈالرز بھیجتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے ان کے خلاف اقدامات کیے۔ اور جو لوگ اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں ان کے لیے آپ نے راستے آسان کر دیے۔ آپ نے نیب میں جو ترامیم کی، آپ نے نیب کو بالکل زیرو کر دیا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ کے حکمران ہی کرپٹ ہوں گے تو اس طرح کی پالیسیز بنیں گی، کیونکہ ان کے اپنے اثاثے باہر ہیں، انہوں نے پیسہ ملک سے باہر بھیجنا ہوتا ہے، تو یہ اسی طرح کے قوانین بنائیں گے جس سے ایسے لوگوں کو آسانی ہو۔ اور جو لوگ ملک کی مدد کرتے ہیں، جو ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جو ملک میں ڈالرز لے کر آتے ہیں، ان کے گرد انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ PTI نے نیب ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ عمران خان بھی تو اس سسٹم کو ٹف ٹائم دیتا رہتا ہے، پھر اداروں کو یہ بھی شو کرنا پڑتا ہے کہ ہم ان کی سائیڈ پر نہیں ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پھر فیصلے بھی ایسے کرنے ہوتے ہیں جن سے ان کو نقصان بھی نہ ہو۔
تو اداروں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ سب کچھ کرنا۔ تو جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں، یہ اپنی کرپشن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اگلی بار انتخابات جیتنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، انہوں نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان چکروں میں ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے LNG بھی خریدنی تھی اور یہ لیٹ ہو گئے، کیونکہ یہ اپنے کاموں پر لگے ہوئے تھے، پریفرنس تو ان کی وہ تھی۔ اب انہیں یاد آیا کہ ہم نے LNG خریدنی ہے، انہوں نے ٹینڈر دیا اور مہنگی ترین بولی لگی ہے، قطر نے دی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ عوام جولائی میں بجلی اور گیس کے بحران کے لیے تیار ہو جائیں، اور جیو نیوز نے کوئی شور نہیں مچایا۔ جیو نیوز جو تب شور مچایا کرتا تھا جب انڈسٹری کو گیس بھی مل رہی تھی، 6% کی شرح سے ہم ترقی بھی کر رہے تھے، تب وہ بڑا شور مچاتا تھا۔ اب میڈیا خاموش ہے۔ ایک تو عوام کا پہلے آپ بیڑا غرق کر چکے ہیں، اوپر سے بجلی اور گیس کا مزید بحران آنے والا ہے اور مہنگی بھی ہونے والی ہے۔ تو مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ مہنگائی مزید بڑھے گی۔ مفتاح اسماعیل کو بڑا مزہ آتا ہے ایسی خبریں دینے میں، کئی بار تو ان کے کہکہے بھی لگتے ہیں، پھر ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے تو پھر وہ سیریس ہو کر یہ بات بتاتے ہیں، لیکن اندر سے انہیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ عوام تیار رہیں، مہنگائی مزید بڑھے گی۔ اب ناظرین، ایسے حالات میں اس حکومت کی ہمیشہ سے کیا پالیسی رہی ہے کہ کوئی مدد کرے، بلکہ پورا سسٹم ریاست پاکستان کی ہی یہی پالیسی ہے۔ عمران خان کی پالیسی انہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی، جس میں 5-6 سالوں میں ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانا تھا۔ ہم 70 سالوں سے اسی پالیسی پر چل رہے ہیں کہ ہماری امداد کی جائے، تو یہ جہاں بھی گئے انہیں بھیک نہیں ملی۔ ہر جگہ پہ یہی کہا گیا کہ بزنس کی بات کرو، پیسہ ہم نہیں دے سکتے، اگر کوئی پلان ہے بزنس کا تو وہ ہمیں بتاؤ، جو عمران خان کیا کرتا تھا۔ اب یہ بیچارے تجربہ کار لوگ ہیں، یہ کیا پلانز بتائیں گے؟ وہ تو عمران خان تھا جو نالائق تھا، اسٹریٹجیز بناتا تھا، امپریس کرتا تھا، ملک میں انویسٹمنٹ لے کر آتا تھا۔ یہ تو تجربہ کار ہیں، ان کے پاس پلان کہاں سے آئے گا؟ تو انہوں نے کیا پلان کیا ہے کہ ملک میں پیسہ کیسے لائیں گے؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیمار صنعتی یونٹوں اور پبلک سیکٹر کمپنیوں کو براہ راست غیر ملکی حکومتوں کو فروخت کیا جائے گا۔ اب یہ ورڈ یاد رکھیے گا ناظرین، بیمار صنعتی یونٹوں، کیونکہ ان کے بارے میں عمران خان نے کیا پالیسی بنائی تھی وہ بھی آپ کو آگے چل کر سناتے ہیں۔ تو انہوں نے دوسرے ممالک کو پلانز بتائے ہیں بزنس کے۔ روس پاکستان سٹیل ملز لینے پر خواہاں ہے، عرب ممالک نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے بڑے ایئرپورٹس کو خریدنا چاہتے ہیں یا لیز پر لینا چاہتے ہیں۔ چین نے کہا کہ میں کے الیکٹرک اور پاکستان سٹیل ملز کو لیز پر لے لوں گا یا خرید لوں گا۔ خلیجی حکومتوں نے کہا ہے کہ ہم PIA خرید لیں گے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہم PIA کے روز ویلٹ ہوٹلز کو خرید لیں گے۔ اب سنیے کہ عمران خان نے اس بارے میں کیا کہا تھا۔ سکھ انڈسٹری، اب اتنی ہماری انڈسٹری پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اگر آپ نئی انڈسٹری لگاتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن جو انڈسٹری سکھ ہوئی ہے وہ پورا پاکستان کے کیپٹل ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے انسینٹیوائز کر دیا کہ سکھ انڈسٹری میں بھی آپ پیسہ ڈالیں گے تاکہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بڑھے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ عمران خان نے اس بارے میں کیا کہا تھا، اور نہ صرف کہا تھا، اس نے کر کے بھی دکھایا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیمار صنعتیں ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کیا عمران خان نے PIA جو اس وقت کا سب سے خراب ترین یونٹ تھا اس کو ٹھیک کر کے نہیں بتایا؟ جب شاہد خاقان عباسی ملک کا وزیر اعظم تھا، PIA تباہ ہوتی گئی اور اس کی جو اپنی بلو ایئر لائنز ہیں وہ ترقی کرتی گئی۔ جب شریفوں کی حکومت آتی ہے تو کراچی سٹیل ملز نہیں چل سکتی، لیکن ان کی جو اپنی سٹیل ملیں ہیں وہ ترقی کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو ناظرین، ہم خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سفارتی محاذ پر، انٹرنیشنل سطح پر جو ہمارے خلاف پلاننگز ہو رہی ہیں، بھارت، امریکہ اور اسرائیل ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں، اب تو چین نے بھی ہمیں منہ لگانا چھوڑ دیا ہے، روس بھی ہمیں دھتکار رہا ہے، اور جو ان کے خوفناک منصوبے ہیں اس پر پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے اور ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹیلز بتا رہے ہیں، اور ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آج ہم نے آپ کو بتایا۔ اب عمران خان نے کہا کہ میں یہ سب کچھ ہونے نہیں دوں گا، خاموشی سے تماشا نہیں دیکھوں گا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں بھی وہ ایک جلسہ کریں گے جس میں وہ بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔